کیا ہے. یہ اور کون جو آئیڈیاز ہیں نہیں چاہتا کہ خان صاحب سے ملاقات ہو تاکہ کے پی کے کا نظام ایسے ہی چلتا رہے؟ یہ کے پی کے گورنمنٹ کے عہدیداران نہیں چاہتے کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے اور خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ نہ خان صاحب بولیں کہ یار اڑا دو، ریزائن کرو، یہ کرو وہ کرو، اس لیے بس ٹھیک ہی ہے ہماری بھی جان چھوٹے رہے، سسٹم چلتا رہے. یہ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا بیرسٹر صاحب کا کیا مطلب ہے ملنے کا. بیرسٹر صاحب کے ملنے کا مطلب ہے کہ گنڈا پور گروپ تگڑا ہو گیا. حالانکہ میری جو کنورسیشن ہوئی ہے صاحب سے بڑی ڈیٹیل، اور میں نے ان سے بات کی ہے، اور ان کا اپنا بھی یہی ہے کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ کے پی کی پالیٹکس میں ڈسکس کروں. لیکن اگر آپ لیٹ سے دوسرے کیمپ میں ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر یہ ملے گا تو یہ تو ہمیں لے دے جائے گا. تو پرابلم جو ہے وہ از ناؤ ایکچولی فرینکلی از اے کمپلیکس ایشو. سیف صاحب واز ریڈی ٹو میٹ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بہنوں کو ملوا دو پھر میں ملوں گا، ایسا کچھ تو نہیں تھا؟ نہیں صاحب نے تو ظاہر ہے کوئی پی ٹی آئی میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنڈیشنز رکھ سکے. وہ تو ان کی مہربانی ہے، وہ ملا دیں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک انالیسز ہر بندے نے کرنا ہے اپنا، اور فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. میرے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کرنا نا. میں ہوں، آپ ہے، ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں گے بٹ اچھی ضروری ہے کہ آپ نے اتنی کامیابیاں باہر حاصل کی ہیں، آپ اندر بھی پالیٹکس کو نارمل کریں، چیزیں بہتر ہوں. سوائے کوئرین کے کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے. چاہے بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا کے پی ہو یا پنجاب ہو، ہر جگہ سوائے ہم کوئرین کے کوئی اور ہمیں پالیٹکس نظر نہیں آتی. which probably is your and my analysis. Correct. But جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کا انالیسس یہ ہے کہ جناب ہم نے تو کمال کر دیا، یہ الیکشن بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، ہر جگہ پہ الیکشن بھی ہم مرضی سے ہو رہے ہیں، بندہ بھی کوئی نہیں ہے، باہر بندے بھی نہیں نکل رہے، یہ ہم نے پالیٹکس بھی ختم کر دی ہے. وہ تو اپنے انالیسس سوچے گا نا، جس بندے نے بھی سوچنا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، اور اسپیس کریٹ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف جو ہے اچھا پھر میں نے کل ایک دو بڑے سینئر جو پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ جو دو لوگ ہیں، دو تین لوگوں سے میں نے بات کی. میں نے کہا جی آپ یہ پی ٹی آئی آفیشل نے تماشا لگایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو یہ کنٹرول میں ہی نہیں. اچھا وہ اب ہمارے سے بھی زیادہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ایک بیان جاری کریں اور ان سے مکمل لا تعلقی کریں اور کہیں جی ہمارا اکاؤنٹ یہ نہیں ہوگا، ہم اپنے اکاؤنٹ سے یہ ہمارا اکاؤنٹ آئندہ سے یہ ہوگا. اب یہ I mean it's a ridiculous idea جس کے اوپر وہ جا رہے ہیں کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. And with this existing scenario you think PTI is going nowhere؟ پھر یہ کوئی، چونکہ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر ہر کچھ دن بعد یا ہر کچھ مہینوں بعد ایک فضا اٹھتی ہے، او جی بات ہو رہی ہے، او جی کچھ طے پا رہا ہے، او جی ریلیف مل رہا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے زیادہ تگڑا ایکشن ہوتا ہے. تو یہ اب کی بار بھی ایسا ہی ہے؟ اور اگر یہ with this strategy PTI is going nowhere you think؟ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے ساتھ تو زیرو چانس ہے کوئی ہوگا. اب دوسری طرف دیکھیں ہم بار بار یہی منت اللہ کر رہے ہیں، اپنی کوشش یہی ہے کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو کوئی ریلیز ملے تاکہ وہ فیس ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی اس پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں کیا حیثیت ہے، اب ان کی یاسمین راشد کی، محمود الرشید کی، اعجاز چودھری کی کیا حیثیت ہے. ایکچولی ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہم تو ویسے ہی غدار ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ سارے جو ہیں ہمیں جو ہے ہم تو چلو کٹے لائن ہو گئے. بھائی جو جیلوں میں ہیں ان سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. سو ناؤ وی آر ان ا فکس ایکچولی کہ آپ ایک مطلب، اور سچی بات یہ ہے پاکستان جو ہے وہ ایک اٹس اے لک بفور دی اسٹارم. پاکستان میں بالکل حالات اچھے نہیں ہیں. آئی نو وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہاں پہ جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو اس وقت فرق ہے ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ میں اور ڈیجورے گورنمنٹ کے درمیان جو فرق ہے، وہی ایک اتنا لیتھل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کامیابی کی طرف، ریفارمز کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں نا کیا ڈرامہ جو ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ہم ان کے خلاف ہیں، ویسے ہم اکٹھے ہیں. ادھر جو ہے جی وہ ویسے ہم خلاف ہیں، وہ ویسے ہم اکٹھے ہیں. تو یہ مولانا صاحب بھی وفاق میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں لیکن آزاد کشمیر میں ساتھ ہیں، یعنی آزاد کشمیر میں ساتھ. بیسکلی دیکھیں پرابلم اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ یا تو ایک سسٹم انوینٹ کر لیں جس میں الیکشن نہ ہو،
ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہم نے کرانے ہیں لیکن ہم نے سیاست بھی نہیں ہونے دینی. آدھا تیتر اور آدھا کیسے بٹر نہیں جو ہے فواد صاحب یہ جو ہے وہ ممکن؟ کیا ایوری ون از ان فکس ریزن نہیں. ابھی آپ نے قریشی صاحب کی بات کی نا بھائی اگر کچھ رستہ نکالنا ہے تو انہی نظام کے لوگوں سے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا سرکار کے لوگ ہوں ان سے بات کر کے نکالنا ہے نا. اب ہوتا یہ ہے یہاں تو ہاتھ ملانے کی تصویر آتی ہے تو گالی پڑتی ہے کہ تم غدار ہو, تم قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہو, شرم نہیں آتی. قریشی صاحب کی ایک تصویر سالوں سے جیل میں ہے, ایک تصویر آتی ہے تو اور کوئی نہیں, اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ عیاشی کر رہا ہے جیل میں, یہ ڈیل کر کے بیٹھا ہے, ایک مقدمے بریت ہوتی ہے یہ اس کا مطلب یہ سیٹ ہے, حالانکہ سالوں جیل میں پڑا ہے. ایسے میں کیسے کوئی آگے بڑھے گا؟ ہر لیڈر کہتا ہے آف دا ریکارڈ, آپ کو بھی کہتا ہوں ہمیں بھی کہتا ہے کہ یار ڈر لگتا ہے ہمیں کہ بھائی ذرا سا ہم بات کریں گے تو یہ رستہ نکلے گا, بات کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں گالی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے میں کیسے رستہ نکلے گا؟ تو دیکھیں پھر اتنے خوف میں تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی نا. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا پرائیویٹ ویو بالکل وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پرائیویٹ ویو کو پبلک ویو بنا ہی نہیں سکتے اور آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ کے اوپر تو ایک بزدار ماڈل ہی امپوز ہوا ہے نا. خان صاحب نے ایک جس طرح سے ہم نے پنجاب میں کے پی میں ایسے وزرائے اعلیٰ لگائے کہ ہم ڈائریکٹلی چلائیں گے, تو ایگزیکٹ اس ماڈل کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بنا دی ہے. اب موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا کہ وہ خان صاحب کی کوئی مدد کر سکے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے ان کو سارا جو ہے وہ لیڈ ہو رہے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی موج لگی ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیے نا, نہ یہ الیکٹ ہوئے ہیں, نہ ان کی کوئی 17 بجٹ دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب, 12 ایز اے چیف منسٹر اور 5 جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر. اب اس سے زیادہ موقع مجھے بتائیں ایک شخص کو زندگی میں کیا مل سکتا ہے؟ اور دے آر سچ اے ہیوج فیلئر. بجلی یہاں پہ نہیں ان سے قابو آ رہی, ان سے جو ہے اکانومی ان سے قابو نہیں آ رہی, وی این کوئی ہے نہیں. آپ نے خود ہی اے آر وائی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے منسٹرز ہیں, اورنگزیب صاحب, علی پرویز صاحب, احسن اقبال صاحب کی ذرا بجٹ سے پہلے سپیچز دیکھیں, وہ خود ہی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ پالیسی. تو بھئی یہ تنقید اگر وسیم بدامی اور میں نے ہم نے نہیں کرنی اور آپ نے خود ہی کرنی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ کوئی ویژن ہے نہ کچھ ہے, بس چلے آ رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صرف عمران خان کی وجہ سے جو سارا سسٹم ہے وہ جکڑا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو ہماری جگہ بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. ورنہ وہ کل آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی موجیں لگی رہیں گی. تھینک یو سر, بہت شکریہ فواد چوہدری.